کیا دنیا کے فنا ہونے اور الملحمۃ العظمیٰ یعنی دی مدر آف وار کا وقت قریب آ چکا ہے؟ قیامت کے لیے جو نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، قبلہ اول، گنبد صخرہ اور ارض فلسطین پر یہ حملے، کیا انہی نشانیوں کی کڑی تو نہیں؟ یہودیوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے نعوذ باللہ بیت المقدس کو شہید کرنا ہوگا تاکہ انہیں تابوت سکینہ حاصل ہو سکے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش کی آڑ لے کر یہودی بیت المقدس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی سے کیا مراد ہے اور موجودہ اسرائیلی حملوں سے ان کا کیا ممکنہ تعلق ہو سکتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب ہجرت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ اسرائیل کی دور حکومت میں اس خطے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 جلیل القدر حکمران آئے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس اشیاء میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ شمشاد کی لکڑی سے بنے ایک تابوت کا نام ہے جس میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی اشیاء محفوظ تھیں۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا نسل در نسل حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، لیکن حضرت داؤد نے صحیح معنوں میں اس تابوت کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا، جو دراصل سکون یا اطمینان سے لیا گیا ہے۔ اس تابوت میں انبیاء کے معجزاتی تبرکات موجود تھے، جن میں لوح قرآنی، کوہ سینے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں یعنی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور وہ برتن بھی جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس جیسے انتہائی متبرک سامان اس تابوت میں موجود تھے۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ تابوت سکینہ ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ تابوت حاصل کرنے کے بعد یہودی خود کو سپر پاور سمجھنے لگے تھے۔ اس تابوت کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی، یہاں تک کہ اس کو صرف مقدس ہاتھ یعنی یہودی پیشوا ہی چھونے کا اختیار رکھتے تھے۔ حقیقت میں بھی یہ بڑا مقدس اور بابرکت صندوق قرار پایا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کرتے اور اس کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ جس قدر صندوق کو آگے بڑھایا جاتا، جیت ان کے اتنی ہی نزدیک ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی اور جو مانگتے انہیں مل جاتا۔ یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ عبادت خانے یا معبد کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا عبادت خانہ دراصل ایک خیمہ تھا اور اسی خیمے میں تابوت سکینہ رکھا گیا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے۔ 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس عبادت خانے کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل اور باقیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل کی جانب یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی گئی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح سے ملا کہ چند سال بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور مقامی ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اسے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عقل مند اور بڑے عالم تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے بھی۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہمارے لوگوں کا حق ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل نے یہ کہا
کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد فرشتوں نے تابوت سکینہ کو حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار کیا۔ جالوت بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے ان کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہوئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے تقریباً 40 سال کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا اور حضرت شموئیل کی بھی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی۔ جب تابوت سکینہ حضرت داؤد کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما محفوظ عبادت خانے یا ٹیمپل کی تعمیر کروائی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک اونچائی پر ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ ٹیمپل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4تھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے چنا گیا۔ ان جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل اختیار رکھتے تھے۔ ہیکل کی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح سے بنی کہ آپ ایک لکڑی سے ٹک کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے۔ تقریباً سال بھر اسی طرح گزر گیا۔ جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے جب اسے دیمک چاٹ گئی اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گر پڑے۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا۔ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے بھی اگلے حصے یعنی سب سے اونچائی والے حصے پہ جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کی جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ہے۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ البتہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ میں گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کے نیچے کسی تہخانے میں محفوظ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری دور میں جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت آ جائے گا تو اس مقام سے ایک دھواں نکلے گا جس کو تمام یہودی دور دور سے دیکھ لیں گے، اور وہ اسی دھوئیں کا تعاقب کرتے ہوئے تابوت سکینہ تک پہنچ جائیں گے، جس کو نکال کر وہ نئی تعمیر شدہ ہیکل کے قدس الاقدس میں ایک بار پھر رکھ دیں گے۔ اس تلاش میں مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو پہلے ہی خاصا کھوکھلا کیا جا چکا ہے۔ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی ایک بچ جانے والی دیوار کے نزدیک ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے ان کا نجات دہندہ یعنی دجال آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے اسی دروازے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ خاصیت دجال کی ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو مردوں کو زندہ کرے گا اور یہودی اس کی بیعت لیں گے اور ان کے گریٹر اسرائیل کا خواب پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک اور ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔